پہ آپ سے کر رہا ہوں۔ میں کوئی رات 1:45 ریاض الجنہ میں میرا وقت وہی تھا، نوافل میں نے ادا کی اور میں بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھ رہا تھا، تو ظاہر ہے نیند کا جھونکا آیا، تو پتہ نہیں مجھے اتنی سی مجھے آواز آئی کہ جی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ پہ بات کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں کس سپارے کی آیت ہے، یہ تو میں نے پہلے ایک بیان کیا، تو پھر کہا کہ جو آپ سے کہا گیا وہ کریں، جو حکم ہے وہی ہے کہ آپ نے اس پہ بات کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی کر لی۔ پھر میں نے وہیں بیٹھے ریاض الجنہ میں موبائل کھولا اور میں کہا گوگل پہ جا کے تلاش کرتا ہوں یہ آیت کہاں ہے، لیکن وہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جو ہی میں نے موبائل کھولا تو سامنے وہی آیت تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80۔ پھر اس پر میں نے کچھ وہاں دیکھا، کچھ جو لکھ سکتا تھا لکھا، کچھ نہ لکھ سکا تو کتابوں میں موجود ہے، وہاں نشان لگا لیے وقت کی قلت کے باعث۔ تو گویا وہ میں حکم کی تعمیل میں، اگرچہ میں 2015 میں اس پہ بات کر چکا ہوں، میں دوبارہ بات کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ نبی کا معنی ہو ہے ارتفاع، بلندی، اور النبی طریق، نبی راستے کو بھی کہتے ہیں، سیدھے راستے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو اپنے بندوں کے دل میں براہ راست جو ہے اپنی معرفت کا علم ڈال سکتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر چاہتی تو اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی ذات، اپنے اسماء کا علم ڈائریکٹ بندوں کو دے سکتی تھی۔ یہ ہے نا بات، اس پر تو آپ کا ایمان ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رسولوں کا انتخاب فرمایا اور پیغام یہ دیا کہ میں جو بھی پیغام دوں گا بغیر واسطے کے نہیں دوں گا۔ اور پھر فرما دیا سورۃ شورى میں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری یہ شان نہیں کہ میں کسی بشر سے کلام کروں الا وحیا، مگر وحی کے علاوہ۔ تو گویا وحی کی جو شناخت اور پہچان ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ سورہ جن کی آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول سے وہ راضی ہوتا ہے اسے علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصْدًا، اور پھر اپنے رسول کو غیب کا علم دے کے اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سورۃ آل عمران اللہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تم ہارے پیٹ میں ہے تم کھا کے آئے ہو، میں تمہیں اس کی بھی خبر دے دوں گا اور جو گھر چھوڑ کے آئے اس کی بھی خبر دے دوں گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ وجہ بتائی، اذ قالوا، کیسے قدر نہیں کی، جب یہ کہتے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بشر پر، میرے نبی کو بشر کہتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں اس پر کچھ نازل نہیں فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم وحیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں اپنے علم کو رکھنا۔ عمران صاحب آپ آگے آ جائیے، آپ کی جگہ ہے تو میری نظریں بار بار یہاں جاتی ہیں، آپ بڑے دنوں سے غائب تھے، ملک سے باہر سے تشریف لے آئیے۔ چلے جی،
शहबाज बेटा जगह दे दिए इमरान साहब को साथ ना, अपने सिमट जाइए। अच्छा, आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, जब क्लास छोटे होते हम पढ़ते थे ना स्कूल के अंदर, क्रिश्चियन स्कूल था, सम टाइम वो हमें मॉरल देते थे, एंड वी हैव टू क्रिएट स्टोरी, वी हैव टू जनरेट स्टोरी। एक मॉरल दे देते थे, उस पर हमें कहानी लिखना होती थी। सम टाइम स्टोरी दे देते हैं एंड वी हैव टू ड्रॉ, फिर उसका हमें क्या करना था, मॉरल ड्रॉ करना पड़ता था। ये मैंने दोबारा बात दोहराता हूँ, जब मैं स्कूलिंग की लाइफ में था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, मुझे याद है कि पेपर आता था, उसमें एक मॉरल दिया होता था, एंड वी हैव टू क्रिएट स्टोरी ऑन दैट मॉरल। उस पर हमें कहानी लिखना पड़ती थी, पूरी कहानी बना के लिखते थे। सम टाइम कोई पैराग्राफ आ जाता था और हमसे उसे मॉरल जो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। आज बात मैं करूँगा और नतीजा कशीद आप फरमाएंगे। आज ये बोझ मैंने आप पर मुंतकिल कर दी है। हमेशा मैं बात करके क्रक्स और नतीजा सामने रखता हूँ। आज मैं एट द 11th आवर, आखिरी लम्हे पर आपसे पूछूंगा कि आज इस गुफ्तगू से आपने क्या नतीजा निकाला है। आज नतीजा आप बताएंगे, मॉरल आप देंगे और मटेरियल मैं दूंगा। देखते हैं आप क्या नतीजा निकालते हैं जी। आइए आयत लेते हैं। वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं सूरह निसा में कि हमने कोई रसूल नहीं भेजा ये कि उसकी इताअत की जाए। अगली आयत हशर की जी। अब आपने अलर्ट होकर बैठना है, क्योंकि शेख साहब आपने बताना भी है कि आपने इस 50 या 40 मिनट की गुफ्तगू से, इफ्तिखार साहब, आप लोगों ने क्या नतीजा अखज़ किया है। हाँ, अल्लाह फरमाते वमा आतकुम रसूलु फखुज़ूहु, जो मेरा नबी तुम्हें दे दे, कह दे, उसको पकड़ लो। वमा नहाकुम, जिससे रोक दे, अनहु, जिस चीज से रोके, फरमाया फिर तुमने फन तहु, उससे बाज आ जाना है। ये एक पैमाना दे दिया है, एक ऐसा पैमाना दिया कि जिस पे आपको पता चल जाएगा। अब कोई चीज़ भी, फर्ज करें आपने कोई ऐसी मछली खानी है जो ऑलरेडी पानी से बाहर निकल के पड़ी है, समंदर से, दरिया से बिल्कुल किनारे पे पड़ी है। अब आप सोचते हैं यार ये पता नहीं ये हलाल है या हराम है, पानी के अंदर मरी है, ये बाहर आके मरी है। अब इस पर आप किससे रुजू, कुरान इस पर खामोश है। कुरान ने सिर्फ एक ही बात की है कि जो मेरा महबूब फरमा दे उस पर आपने अमल पैरा हो जाना है, जिसे रोक दे उससे रुक जाना है। अगली इमाम बुखारी की हदीस मैंने पहले भी पढ़ी, रिसालत अबी हुरैरा रावी हैं। आपने फरमाया मन अतानी फ़कत अता अल्लाह। हदीस का नंबर है 2797, 2797। आपने फरमाया कौल मन अतानी फ़कत अता अल्लाह, जिसने मेरी बात सुन ली, मान ली, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने रब की सुनी है। उसने मेरी नहीं मानी, उसने रब की मानी है। फरमाया वन मन आसानी, जिसने मुझे रेफ्यूज़ किया, मेरी नाफरमानी की, मेरी बात को नहीं सुना, फ़कत असल्ला, उसने मेरी नहीं की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है। इसी बात को अल्लाह ने सूरत निसा की आयत नंबर 80 में बताया, मैं युतिर रसूला फ़कत अता अल्लाह, जिसने मेरे हबीब की इताअत कर ली उसने अल्लाह की कर ली। अब आप इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते कि चूंकि ये बात अल्लाह ने नहीं फरमाई तो लिहाजा मैं नहीं मानूंगा। मैं वापसी पे सोचता आया कि मुझे क्यों इस पर बात करना है। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस महाज पे दुश्मन ज़्यादा हमले कर रहा हो उसी महाज पर दिफा को मजबूत करना पड़ता है, डिफेंस। अब हमला है मेरे नबी की ज़ात और तालीमात पर, हदीस और कुरान की तालीमात में जो बोध पैदा किया जा रहा है। अब मैंने बात करनी है और आपने नतीजा निकालना है जी। अब अहमद बिन हंबल की रिवायत ले रहा हूँ जी। अच्छा, ये मसा समझते हैं मसा को? ये मसा चमड़े के जो मोजे होते हैं उन पे होता है। सॉक्स पर मसा हो जाता है, सॉक्स पर मसा हो जाता है, हो जाता है, नहीं होता। उसमें डस्ट पेनेट्रेट करती है, वाटर भी पेनेट्रेट करता है, दोनों चीज़ें पेनेट्रेट करती हैं, तो उस पर मसा नहीं होता। मसे की मुद्दत क्या है, ड्यूरेशन का पता है कितनी है? मुसाफिर होगा तो वो 3 दिन 3 रात। आप हालत सफ़र में हैं, वज़ू किया, आपने मौजे पहन लिए, फिर पाँव धोने की ज़रूरत नहीं है, 3 दिन 3 रात। मुकीम जो है, मुसाफिर नहीं, मुकीम जो है, अब ये फ़िका शुरू हो गई, वो 1 दिन और 1 रात उसकी मुद्दत है। आइए अब देखते हैं जी
خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں جعل رسول اللہ لمسافر ثلاثہ، نبی کریم علیہ السلام نے، حدیث ہے احمد بن حنبل کی اور ابن ماجہ کی، نمبر ہے 553، جعل رسول اللہ لمسافر ثلاثہ، نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 رات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا ولو مد السائل علی مسألتہ جعلها خمسہ، ایک شخص آیا، اس نے بہت اصرار کیا، یا رسول اللہ وہ 3 دن تھوڑے ہیں، فرمایا خمسہ، جاؤ 5 دن کر لو۔ کیا کر لو؟ 5 دن مسح۔ دوبارہ مسح کی ڈیوریشن کتنی ہو جائے گی؟ حکم کتنا ہے؟ اب آپ نے نتیجہ خود نکالنا ہے، اگلی حدیث پڑھوں گا، نتیجہ کس نے نکالنا ہے؟ رول اور لا کیا ہے؟ جو رول اور لا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مسح نہیں چلے گا۔ 3 دن، افتخار صاحب اگر آپ انگلینڈ جاتے ہیں اور یہاں سے وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے، موزے آپ نے اپنے شوز کے اندر شوز پہن لیے، اب آپ کو 3 دن 3 راتیں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر نماز کے دوران مسح کی مدت ختم ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو، میں چونکہ فقہ پڑھاتا ہوں تو بتا رہا ہوں، نماز کے دوران مسح کی مدت ختم ہو گئی، نماز واجب الادا ہے، وضو بھی گیا، وضو بھی لوٹانا پڑے گا۔ چلے جی اگلی بات لیتے ہیں، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر مردار کو حرام کر دیا۔ کس کو حرام کیا؟ مردار کو، والدم، اور خون کو بھی، دم مسفوح بہتا ہوا خون ہو یا جامد ہو، دونوں حرام ہیں، دونوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ واللحم الخنزیر، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کے بعد جس جانور پر میرا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو میں نے حرام کر دیا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، پھر یہ آتے ہیں جانور گلا گھٹ کے مر جائے، جو اوپر سے گر کے مر جائے، 2 جانور لڑیں، سینگ ماریں اور دوسرے کو ہلاک کر دیں، یہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3، اللہ فرماتے ہیں وہ جانور حرام ہے۔ اب ان 2 لفظوں پر قرآن کی اس آیت پر غور کرنا ہے، حرمت علیکم المیتۃ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر مردار کو حرام کیا۔ مردار کو کس نے حرام کیا ہے؟ والدم، اور خون کو بھی میں نے کیا کر دیا؟ آئیے حدیث لیتے ہیں ابن ماجہ کی، حدیث کا نمبر 3314، راوی عبداللہ ابن عمر، احلت لکم المیتتان، میں اللہ کا رسول تم پر 2 مردار حلال کرتا ہوں۔ بات غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، میں نے تم پر مردار بھی حرام کر دیا اور خون بھی حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احلت لکم میتتان ودمان، میں اللہ کا رسول تم پر 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں اور 2 خون بھی حلال کرتا ہوں۔ اب دونوں کو اس تناظر میں دیکھیے، دونوں پر غور کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے مطلقاً میں نے سارے مردار تم پر حرام کر دیے، مطلقاً میں نے دم مسفوح ہو، دم جامد ہو، دم سائل خون، بہتا ہوا خون ہو، فروزن بلڈ ہو، ان اینی فارم، وہ میں نے خون حرام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں میں نے 2 مردار تمہارے لیے حلال کر دیے اور 2 خون بھی کر دیے۔ آپ سے پوچھا گیا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، یا رسول اللہ یہ کون سے 2 مردار آپ نے حلال کر دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں فالحوت والجراد، میں نے مچھلی بھی تم پر حلال کر دی اور جراد بھی تم پر میں نے حلال کر دی۔ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے نا، سمندر سے دریا سے نکالتے ہیں، باہر رکھتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی جانور بیماری میں تڑپ تڑپ کے مر جائے تو آپ کھا لیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، مردار ہے۔ تو میں نے 2 مردار میں نے حلال کر دیے اور 2 خون بھی۔ پوچھا گیا 2 خون کون سے؟ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْقَبَضُ، قبض کہتے ہیں لیور کو، جگر کو کہتے ہیں، جس سے آپ کلیجی نہیں کہتے عرف عام میں، کلیجی کھا لیتے ہیں آپ لوگ؟ کھا لیتے ہیں نا، جنکشن آف بلڈ ہے، جنکشن آف بلڈ۔ اور دوسرا فرمایا تحال، تحال سپلین کہتے ہیں تلی کو، دیٹ پلیز اے میجر رول ان امیون سسٹم آف دا ہیومن بینگ۔ سپلین پلیز این امپورٹنٹ رول ان دا امیون سسٹم آف دا باڈی، اٹ از اے آرگن میٹ۔ یہ تلی جو ہے ایک بہت بڑا اہم فنکشن جو ہے پلے کرتی ہے، رول پلے کرتی ہے آپ کی باڈی میں۔ فرمایا میں نے تلی بھی تم پر حلال کر دی ہے اور لیور کلیجی بھی تم پر حلال کر دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یامرہم بالمعروف،
सूरत आराफ की आयत नंबर 157, अल्लाह फरमाते हैं मेरे नबी की एक खूबी ये है, हमेशा अच्छी बातों का हुक्म देता है, हमेशा अच्छी बात का हुक्म देता है। और फरमाया वयनहाहुम अनिल मुनकर, और हमेशा बुरी बात से रोक देता है। अगर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अख्तर साहब आ जाइए, आगे तशरीफ ले आइए, इधर पे करीब आ जाइए, बस मैं भूल ना जाऊं, कोई मुझे याद करवा दे कि मैंने दुआ करनी है। हमारे बड़े देरीना साथी महमूद कुरैशी साहब के बेरे असगर भट्टी साहब, उनका इंतकाल हुआ चंद रोज़ मैंने पहले, जिस दिन मैं उम्रे से आया हूँ उसी दिन मैंने जनाजा पढ़ाया, तो उसके लिए उनके लिए दुआ करनी है। बड़े रेगुलर, और 1999 से बड़े सब जानते हैं, हमारे देरीना रफ़ीक थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े खुश अकीदा, और जुम्मे से कभी भी गैर हाजिर ना करने वाले। मैंने बहुत से मनाज़र और मज़ाहिर देखे उनके जनाजे पर, उनकी औलाद को, और मैं सोच रहा था कि दुनिया से बहुत से लोग रुखसत होते हैं, लेकिन असगर भट्टी साहब उन लोगों में से हैं जो दुनिया में कामयाबी की मोहर अपनी पेशानी पर सब्त करवा के जाते हैं। औलाद की तरबियत के हवाले से अल्लाह ताला की कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अच्छा जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युहिल्लु लहुमुल तय्यिबात, सूरत आराफ की आयत नंबर 153-57, अल्लाह फरमाते हैं मेरा नबी हमेशा पाक चीज़ों को हलाल करार देते हैं। किसको हलाल करार देते हैं? पाक चीज़ों को करार देते हैं। और युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जितनी भी बुरी चीज़ें हैं मेरा महबूब तुम पर हराम कर देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी आप इस्तेमाल नहीं करते ना। बिल्ली का गोश्त खाते हैं? नहीं खाते ना। और दूसरे दरिंदे हैं, जानवर गोश्त नहीं खाते। कुरान में तो कहीं भी ममानियत नहीं। कुरान की मैंने जितनी ममनुआत है सारी मैंने पढ़ के सुना दी हैं, लेकिन ममानियत किसने की है? मेरे नबी ने ममानियत फरमाई। अबू दाऊद की हदीस लेते हैं, हदीस, और इब्ने माजा की हदीस का नंबर है 3715। जाबिर बिन अब्दुल्ला से हदीस के रावी हैं, मा अलकल बहरू, फरमाया जिसे समंदर उठा के बाहर फेंक दे, ऐसी मछली, दरिया का पानी लहरें उठा के बाहर फेंक दे और वो मछली वहाँ जान दे दे, और जजरा अनहु, या कोई दरिया के या समंदर के किनारे पर मछली पड़ी है, तो आपने फरमाया फ़कुलूहु, उसको खा लो। उसको क्या कर लो? आप गुजरे हैं रिवर के पास से, आपने देखा कि मछली किनारे पर पड़ी है, या समंदर के पास पानी की लहर आई, मछली बाहर फेंक दी, आपके आने से पहले उसने दम दे दिया, खत्म हो गई, खा लेंगे ना? क्यों? नबी पाक ने फरमाया फ़कुलूहु, इसको खाओ, इसको खा लो। और आपने फरमाया वमा माता फीही, लेकिन जो पानी के अंदर मर जाए, जो पानी के अंदर मर जाए, वतका फला ताकुलूहु, या पानी में खराब हो जाए, गल जाए, फरमाया उसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना। ठीक हो गया जी। एक आदमी हिरा के मकाम पर, बनु सुलैम का आदमी था, और ठहरा, कयाम किया, किसी गुमशुदा ऊँटनी आई। अच्छा, किसी की गुमशुदा चीज आ जाए तो आप उसे काबू कर लेंगे? किसी की मुर्गी आ जाती है, बकरी आ जाती है, तो क्या करेंगे उसको? दो चार दिन। अच्छा, मैं चंद दिन पहले बैठा था उम्रे पे जाने से पहले एक जगह पर, तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, तो साथ मौलाना मसला बता रहे थे कि गुमशुदा चीज को सदका करना हराम है। गुमशुदा चीज को सदका करना हराम है। अख्तर साहब, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा शायद ये भी वजाहत कर देंगे क्यों हराम है। उन्होंने वजाहत नहीं की। मैंने हल्का सा पूछा कि मैं मौलाना, आपने गुमशुदा चीज़ का बताया, इसको अरबी में लकीत या लुक्ता का लफ्ज़ आता है अरबी के अंदर। तो मैंने कहा आप गुमशुदा चीज़ मिल जाए, आप बताइए उसका रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। हदीस में आता है कि 3 दिन यू हैव टू अनाउंस, आपको ऐलान करना है। ठीक है, अगर कोई ना आए तो फिर उस चीज़ को सदका कर दिया जाता है। अब सदके की 2 सूरतें हैं। इमरान साहब कहते हैं कि ये किसी को देते हैं, जी मेरी तरफ से सदका कबूल कीजिए, ये हराम है, ये हराम है। आपकी तरफ से कहां से हो गया? वो तो आपका है ही नहीं, मालिक ही नहीं आप। मैंने कहा ये सूरत हराम है, लेकिन अगर आप कहें कि अल्लाह के बंदे की तरफ से सदका मैं कर रहा हूं, या अल्लाह इसका अजर तू उसे पहुंचा दे, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे इसमें कोई किरदार नहीं है, अमानत ही मैंने तेरे हवाले कर दी, बात खत्म हो गई। सदका कैसे हराम हो गया? गुमशुदा ऊँटनी आई और उन्होंने क्या काम किया? ऊँटनी बीमार हो गई,
ان کی زوجہ نے دیکھا شوہر گھر نہیں ہے، اٹھی، انہوں نے گمشدہ اونٹنی کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت وغیرہ کھال وغیرہ اتار لی، تو خیال آیا ہم تو اس کے مالک نہیں تھے، اب بند کریں تو کریں کیا، چربی بھی ہے اور گوشت بھی ہے، تو رسالت ماب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئیں اور اس کی میاں بیوی نے، یا رسول اللہ اس طرح اونٹنی آئی تھی اور ہم نے اس کو ذبح کر دی ہے، گم ہو کے گھومتی پھرتی آ گئی تھی، ہم نے اس کو باندھا ذبح کر دیا۔ فرمایا پکانو اہل بیت محتاجین، اب اس کا کیا کریں، گوشت ہم استعمال کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم محتاج لوگ ہو، کیا تم محتاج ہو، مفلس ہو، فقیر ہو، غریب ہو؟ کوہلا پوچھا حل کا غنن یغنی کا، کیا گھر میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو تمہاری کفایت کرتی ہو، جس سے تم اپنا گزر بسر کر سکتے ہو؟ قال لا، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، ہم بہت ہی محتاج لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قال فکلوها، فرمایا اس کو کھا لو، اور وہ کہتے ہیں فکانو یاکلون شتا منہا شتاءہم، ہم نے اونٹی کے گوشت کو خشک کر لیا اور پورا سال ہم نے گوشت کھایا، پورا سال ہم نے گوشت کھایا۔ کنکلوژن اینڈ کرکس یو ہیو ٹو ڈرا بائی یور سیلف، نتیجہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے۔ کیا میں اگر آپ سے کہہ دوں کہ یہ کسی کی مرغی آئی ہے 3 دن، اس کو ذبح کر کے کھا لیں، آپ کھا لیں گے؟ وہ حلال ہے کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں تو حرام ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کس کو اختیار ہے؟ یہ آپ ضرور انشاءاللہ اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج میں نے آپ سے گزارش کی کہ آج آپ کرکس آپ نے نکالنا ہے، میں نے صرف بات کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر بات کو ختم کر لوں۔ جی، اگر 2 مرد گواہی دیں تو 2 ہی ہوتے ہیں، یا آپ اسے ایک شمار کریں گے؟ ایک گواہی دے گا تو 2 کو شمار کریں گے؟ چلیں جی، قرآن کریم کا ایک ضابطہ لیتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب گواہ کی ضرورت پڑے، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو یا کسی اور جگہ پر، تو آپ نے فرمایا کہ 2 مرد گواہی دیں گے۔ کتنے گواہی دیں گے؟ فَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملیں، 2 مرد نہ ملیں تو کیا فرمایا؟ فَرَجُلٌ، تو پھر کون ہوگا؟ وَامْرَأَتَانِ، اور کتنی ہوں گی؟ 2 عورتیں ہوں گی۔ ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں گواہوں میں بہتر لوگ لگے ان سے تم گواہی لے لو۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، اور حدیث ابو داؤد کی اور نسائی شریف کی، اور نمبر ہے 4647۔ عمار بن خزیمہ اپنے انہیں کے چچا نے بتایا کہ رسالت ماب علیہ السلام نے گھوڑا خریدا، اس کے ساتھ سودا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے گھر سے پکڑ لوں، ذرا پیسے لے کے بھی آ کے آپ کے حوالے پیسے کر دیتا ہوں۔ اور اب اس نے کیا کیا، آپ گھر پیسے لینے گئے اور تیز تیز تشریف لے جا رہے تھے، اس نے اور لوگ اور آگے انہوں نے قیمت زیادہ لگا دی، جانور کی قیمت زیادہ لگائی، اور حدیث پاک میں آتا ہے وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ابْتَاعَهُ، انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے سودا فرما لی ہے، انہیں علم نہیں تھا، لیکن اس نے دھوکہ کیا، عرابی نے، بدو نے، اور اہتمام کیا فناد العرابی رسول اللہ، اونچی آواز میں کہتا ہے کہ آپ نے، اچھا دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ میری رینج سے باہر چلے جائیں، سڑک پر کھڑے ہو جائیں، تو میں کہوں کہ جی وہ محمود قریشی صاحب آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہاں سے آواز تو پہنچ جائے گی، آواز نہیں آئے گی۔ بدو نے آواز دی، آپ گھر میں تھے، آواز نہیں پہنچی، واپس آیا تو کہتا ہے اولیسا قد ابتتعہ من کا، کہتا ہے لینا تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو، یہ میں تو اس کو بیچ چکا ہوں، آپ کو ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا میرا تمہارا اس سے سودا ہو چکا ہے۔ کہتا ہے فتافق العرابی، عرابی کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہلم شہیدہ، کہتا ہے کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول سے کہتا ہے گواہ ہے کہ میرا آپ کا سودا؟ ابھی آپ پریشان ہوگی، گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا، ہم دونوں تھے، یا میں تھا یا یہ عرب بدو تھا، عرابی تھا۔ آپ وہاں خاموش ہو گئے، آپ نے بات نہیں کی۔ خزیمہ بن ثابت جو ہیں، فقال خزیمہ بن ثابت انا اشہد انک قد بایعتہ، فرمایا میں خزیمہ بن ثابت گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی کا سودا تیرے ساتھ ہوا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، سنیے آگے۔ فاقبل النبی علیہ السلام، نبی پاک صاحب نے متوجہ ہوئے خزیمہ کی طرف، فرمایا بما تشہدو، خزیمہ اس موقع پر تم موجود نہیں تھے، کہ گواہی کیسے دے دی کہ میرا اسے سودا ہوا ہے؟ فقال بتصدیقی کا، یا رسول اللہ اس لیے گواہی دی ہے کہ آپ نے کہا، فرمایا تھا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا،
آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تو بھی ہم نے مان لیا، آپ نے کہا موت آئے گی تو بھی مانا، آپ نے کہا قبر میں حساب کتاب ہوگا تو بھی مانا، فرمایا ڈے آف ججمنٹ آئے گا، قیامت قائم ہوگی تو بھی مان لیا، فرمایا پل صراط سے گزرنا ہوگا تو بھی مان لیا، فرمایا جنت ہے تو اس کو بھی مانا، جہنم بھی مانا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں ساری مان لی، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے میں گواہی نہ دوں؟ یا رسول اللہ فاجعل النبی شہادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، گواہی دی، فرمایا خزیمہ بشہادت رجلین، اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میری امت کا واحد شخص خزیمہ ہوگا جس کی ایک گواہی دو کے برابر ہوگی، ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اختر صاحب بات بڑی توجہ کی، امام بخاری لکھتے ہیں جی، امام بخاری لکھتے ہیں زید بن ثابت جب قرآن کریم کو کمپائل کر رہے تھے، جمع کر رہے تھے، کمپائلیشن کے دوران سارا قرآن درج ہو گیا، سارے صحابہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، دو آیات تھیں، سارے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو کرائٹیریا تھا کہ پہلے اس ریٹن فارم میں کہیں نہ کہیں لکھی کوئی آیت لے کے آئے گا، اس پر دو بندے گواہی دیں گے، دو بندے گواہی دے دیں۔ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم نے سب سے کئی بار تلاوت سنی نماز کے اندر ان آیات کی، اور سب کی زبان جتنے حفاظ تھے سب پڑھ رہے تھے۔ صدیق اکبر کا جو کرائٹیریا تھا اس کو پورا کرنا تھا، فرمایا نہیں جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور جو میں نے معیار اور کرائٹیریا مقرر کیا اس کے مطابق جو ہے دو گواہیاں مجھے چاہیے، دو گواہیاں مجھے چاہیے۔ اور امام بخاری کی حدیث کا نمبر 7425، راوی زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے صدیق اکبر نے بلا بھیجا اور کہا کہ جا کے تلاش کرو، حتی وجدت آخر سورۃ التوبۃ مع ابی خزیمۃ الانصاری، فرماتے ہیں پھر میں نے بڑا ڈھونڈا، بڑی مشکل سے جا کے مجھے ایک گواہ ملا، خزیمہ بن ثابت انصاری ملے، جنہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت میں نے خود رسول اکرم علیہ السلام سے سنی ہے، یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں لم اجدہ احد غیرہ، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پورے مدینہ اور مکہ میں کوئی شخص نہیں تھا جو گواہی دے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھتے سارے تھے۔ صدیق اکبر کا کرائٹیریا تھا خلیفہ اول کا، کیسے پورا کیا جاتا؟ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب وہ آیت پڑھی تو خزیمہ بن ثابت نے خلیفہ اول سے عرض کیا امیر المومنین کیا وہ آپ کو وقت بھول گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہاری ایک ہی گواہی دو کے برابر ہوگی، اب دوسرا گواہ تلاش نہیں کیا جائے گا، دوسرا گواہ۔ آیت بھی آپ کو سنا دوں جی، سورۃ توبہ کی، وہ کون سی آیت تھی جس کی دو آیات جو ہیں اس وقت قرآن کی تکمیل ہوئی، جب خزیمہ کی آیت درج کی گئی تو قرآن کی تکمیل ہوئی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں تحقیق تمہارے پاس رسول آ گئے تمہیں میں سے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جنہیں ہر وقت تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، میرا نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ وہ آیت تھی فَوَن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے محبوب اگر یہ آپ کی بات نہ سنے تو انہیں کہہ دیں مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا رب جو ہے وہ عرش عظیم کا مالک ہے اور میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ وہ دو آیات تھیں جو قرآن کریم کا حصہ بن گئیں اور دو گواہیاں تھیں جی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں کوئی اگلی بات لیتا ہوں جی آپ سے، دیکھتے ہیں جی اگلی بات کیا کرتے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے جی، اور حدیث کا نمبر 302، اور راوی ہے نضر بن عاصم، کہتے ہیں ہم رسالت ماب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تو ایک بدو آیا، ہی واز نان مسلم، مسلمان نہیں تھا، اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو، کہتے نہیں کلمہ نہیں پڑھنا، میں کنڈیشنل کلمہ پڑھوں گا، میں مشروط کلمہ پڑھوں گا۔ فرمایا کیا شرط ہے تمہاری؟ کہتا لا یصلی الا صلاتین، کہتے ہیں کلمہ اس شرط پہ پڑھوں گا کہ یہ جو آپ سب سے 5 نمازیں پڑھوا رہے ہیں میں نے 5 نہیں پڑھنی، میں نے نہیں 5 پڑھنی، سب سے 5 پڑھواتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ آپ کے رب نے حکم دیا 5 نمازیں ہیں، کہتے ہیں لا یصلی الا صلاتین، 2 پڑھوں گا 3 نہیں میں نے پڑھنی، اگر تو آپ کو منظور ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، نہیں منظور تو مجھے نہیں، میں نے نہیں پڑھنا کلمہ۔ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، فرمایا مجھے تمہاری شرط قبول ہے، مجھے تمہاری شرط
قبول ہے، فرمایا آ جاؤ، تم کلمہ پڑھو، 2 ہی پڑھ لینا. میں کہتا ہوں ریجیڈیٹی اینڈ ایکسٹریمزم اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. میں یہ ہمارے جو علماء جو ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں، جو انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، مجھے یہی سی مسجد کے اندر کہا کہ مولانا آپ کی وجہ سے گمراہی زیادہ پھیل رہی ہے. تو میں نے کہا کیا؟ کہتے جیڑا پینٹ شرٹ والا سارے تھوڑے پیچھے، جو نوجوان نسل ٹی شرٹاں پائیاں، باواں نگیاں، پانچے ٹنگے، مولانا آپ جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ غیر مؤثر جا رہی ہے. میں نے کہا بے فکر ہو جائیں، اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا. آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ انہی بچوں کے دل بدل دے گا. میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی یا مسجد سے نکال دو، میں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ میں کہوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے پیغام دیا کہ لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنی طرف لاؤ، اور فرمایا مجھے تمہاری شرط قبول ہے، تم 2 نمازیں پڑھ لینا. پڑھ تو صحیح نا. چلے جی اگلی بات لیتے ہیں، کوئی اختصار کے ساتھ بات کو کرتے ہیں. جی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ بیتی من استطاع علیہ سبیلا. جس کسی کو اللہ کے راستے میں توفیق ہو وہ حج کر لے. کیا کر لے جی؟ حج کر لے. رسالت امام علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے منہ رخ ادھر کر لیا، ادھر سے آگے یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ نے پھر رخ ادھر کر لیا. پھر سامنے ہر سال حج کرنا ہے، پھر آپ نے رخ ادھر کر لیا. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا اکلّہ آمن یا رسول اللہ ہر سال حج کریں گے؟ فرمایا لو قلتا نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت ولم استطعتم، فرمایا اللہ تم پر ہر سال حج فرض کر دیتا. ہر سال کیا کر دیتا؟ حج فرض کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. اللہ نے کیا نازل فرما دی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. فرمایا بار بار سوال نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تکرار سے، سوالات کے اصرار سے اللہ تعالیٰ تم پر ایسی چیز فرض کر دے جو تمہارے لیے ممکن نہ ہو، تمہارے لیے پاسبل نہ ہو. یہ کثرت سوال جو ہوتی انسان کو برباد کرتی. عالم دین کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، اگر سوال کریں وہ جواب دے دے، جتنا دے اسی پر اکتفا کریں. وہ بنی اسرائیل کا رویہ اختیار نہ کریں کہ یا اللہ گائے ذبح کرنی ہے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ ساری جو تفاصیل آتی ہیں اس کے اندر کثرت سوال نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. اللہ فرماتے ہیں تم زیادہ سوال کرو گے تو یہ وقت وحی کے نزول کا ہے، تم پر ایسی وحی نازل کر دوں گا کہ جو تم سے برداشت نہیں ہونی، تم پر فرض کر دوں گا. تو میرے نبی سے سوال نہ کیا کرو بار بار کہ یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ حق بہر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جی؟ اچھا آج ہم بات کر رہے ہیں، ادھر قرآن کا حکم آتا ہے، نبی کا حکم آتا ہے، اور اس کے بعد اس کو میں اگر بالکل 2 لفظوں میں بیان کروں نا، تشریعی اختیارات. تشریعی عین آتی ہے یعنی شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے، یعنی شریعت جو ہے یہ فارم کیسے، تشکیل کیسے پاتی ہے. حق مہر کتنے ہیں جی؟ منیمم لا مہرا دونا عشرت دراہم. اچھا میں جب نکاح کبھی اول تو پڑھاتا نہیں نکاح میں، جب تک مجھے کنفرم نہ ہو جائے نا کہ یہ بندہ اس کا مجھ سے ذاتی تعلق ہے، یا میری ابتدا میں نماز ادا کرنے والے ہیں، یا میرے بہت ہی قریب ہے، وغیرہ میں نہیں نکاح پڑھاتا. جنازہ پڑھاتا ہوں، نکاح پر میں نہیں چاہتا. کچھ جو کچھ نکاح پہ میرے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بالکل انبیئریبل اینڈ ارریپیئریبل، میں نہیں جاتا. یہ میں وہ آتے ہیں جی وہ حق مہر کنا کہتے ہیں شرعی لکھ دیو، کیا کہتے ہیں ملینر پرسن. اس پر پھر بات کرتے ہیں، بات پھر کہیں رہ نہ جائے. کتنا حق مہر ہے جی؟ منیمم 10 دراہم، 10 درہم چاندی کہہ لیں، 10 تولے چاندی کہہ لیں، اس کی قیمت بنتی ہے جتنی بنتی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا عصر حاضر میں. رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4741. ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہبت نفسها للہ ولرسولہ، میں نے اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے وقف کر دیا ہے. قال ما لی فی النساء حاجت، آپ نے فرمایا کہ میری پہلے بیویاں موجود ہیں، مجھے ان کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی کیا ہے؟ حاجت نہیں ہے. آپ نے انکار فرما دیا. ساتھ ہی ایک شخص بیٹھے تھے قریب ہی، کہتے یا رسول اللہ میری شادی کروا دیجیے. کیا کر دیجیے؟
وہ صحابی تھے، کہنے لگے اصل سے میری شادی کروا دیجیے، یہ نکاح کی خواہش مند ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آتی ہا صوبہ، ایسا کرو کچھ کپڑے خرید لو اور کپڑے خرید کے انہیں کپڑے دے دو۔ تو کہتے ہیں جی اللہ جی، میرے پاس تو سوٹ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، ایک جوڑا بھی نہیں دینے کے لیے۔ فرمایا آتی ہا ولو خاتم من حدید، فرمایا کہ انگوٹھی اگر ہو من حدید، لوہے کی، رنگ چھلا لوہے کا، فرمایا اگر وہ ہے تو کہتے ہیں کہ لا فات اللہ لہو، میرے پاس تو ایک لوہے کا رنگ بھی نہیں ہے۔ فقالا مم کا من القرآن، اختر صاحب اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا کوئی قرآن یاد ہے تھوڑا بہت، کوئی زبانی یاد ہے؟ کہتے نام یا رسول اللہ، ہاں قرآن یاد ہے۔ کالا و قضا و قضا، کالا فکم، کھڑے ہو جاؤ، فک المہا عشرین آیا، اس کو 20 آیات یاد کروا دو۔ کیا کروا دو؟ 20 آیات کروا دو۔ فرمایا ہیا امراتو کا، کہ یہ تیری بیوی ہے، قد زوجتو کہا، تیرا نکاح میں نے 20 آیات حق مہر کے عوض اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کے آپ کے سامنے، فرمایا تیرا نکاح میں نے 20 آیات نہیں تو مجھے آپ کہیں کہ مولانا نکاح پڑھانا ہے تو میں تو پوچھتا ہوں حق مہر کتنا ہے، حق مہر کتنا ہے؟ تو وہ خود ڈیسیژن کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اینا نہ کر لئیے، اچھا مول صاحب 5000 لکھ دیو، مول صاحب 10000 لکھ دیو، 20000۔ میں یہ نہیں آج تک سمجھ سکا یہ حق مہر مقرر کرنا یہ رائٹ آپ کا ہے، یہ بچی کا رائٹ ہے، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی۔ قرآن کہتا ہے یہ عورت کا حق ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کیسے ڈیسیژن کر سکتے ہیں؟ باہر کے جی آپ نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، وہ آپ نے ان کا نکاح کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ چلیں جی کوئی بات کو شارٹ کرتے ہیں، اور یہ فرمائیے کہ اگر روزہ میں توڑ دوں تو قرآن اس کا کیا کرائٹیریا بتاتا ہے کفارے کا؟ آپ بتا دیجئے نا، روزہ اگر ٹوٹ جائے میں توڑ دیتا ہوں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت پڑھتے ہیں، کوئی آئیڈیا ڈرا نہ کریں، میں خود استاد ہوں، زندگی مجھے 39-40 سال گزر کے حدیث فقہ پڑھاتے ہوئے، کوئی بات نہیں، ہم بس ایسے سمجھے کہ ایک سکھانے والا معلم بیٹھا ہے اور آپ متعلم ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ روزے کا کفارہ کیا ہے ٹوٹنے کا؟ بالکل ٹھیک فرمایا۔ نمبر 1 پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے غلام آزاد کرنے، بٹ وی ہیونٹ اینی کائنڈ آف سلیو ہیئر، ہمارے پاس کوئی غلام نہیں ہے، نہیں یہاں غلام کوئی۔ پہلا اللہ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کسی غلام کو آزاد کر لو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس کے پاس غلام نہ ہو، فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ، وہ 2 مہینے کیا کرے لگاتار، اور اگر ایک درمیان میں تو پھر کیا کرے دوبارہ گنتی شروع کرے۔ متتابعین، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو بہت ہی ویک ہو یہ بھی نہ رکھ سکے تو اللہ نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کتنے مسکینوں کو؟ ایک ٹائم 2 ٹائم، ایک ٹائم 2 ٹائم، قرآن میں کہیں ذکر نہیں 2 وقت کا، بالکل کوئی ذکر نہیں۔ اللہ نے صرف اتنی بات فرمائی ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے 60 مسکین، اچھا آپ ایک ٹائم کھلائیں گے 2 ٹائم کھلائیں گے؟ اصل میں یہی تو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسی کا تو آپ نے کرکس نکالنا ہے۔ آپ نے، اللہ فرماتا ہے بس کھانا کھلاؤ، مطلقاً فرمایا کھانا 60 کو کھانا کھلا دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کا وقت نہیں 2 ٹائم کھلاؤ۔ اب کیا کریں گے کہ ایک ٹائم کھلائیں گے؟ قریش صاحب 2 ٹائم کھلائیں گے ایک ٹائم؟ 2 ٹائم کھلائیں گے نا، چونکہ یہ پروویژن جو ہے اللہ نے تو دی کہ کھانا کھلا دو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایک وقت ہی 2 وقت آپ نے کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ایک ہی بار کھلانا ہے، ایک آدھ پکڑ لیں اس کو 60 دن کھلا دیں، یہ بھی آپشن ہے۔ یہ استاد ہونے کا فائدہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ ریلیکسیشن بھی مل جاتی ہے۔ ایک بندہ پکڑ لیں اس کو 60 دن کھلاتے ہیں۔ چلیں آئیے جی ہم حدیث لیتے ہیں۔ اب آپ نے مجھے بتا دیا کہ علامہ صاحب روزہ ٹوٹ جائے تو یہ اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں، راوی ابی ہریرہ۔ راوی کون ہے؟ ابی ہریرہ، اور حدیث کا نمبر ہے 1834، 1834۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں مسجد نبوی میں، اور ایک شخص آیا رو رہا تھا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ کہتا روزہ تھا اور بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ تھا اور بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو آپ ہمیں حل تجد رقبۃ تاتکھا، فرمایا کہ غلام ہے
تو آزاد کر دو. فرمایا لا، غلام نہیں ہے. فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کوئی ہے ایسا کر لو. اگر غلام نہیں تو پھر آپ نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، 2 مہینے کنٹینیوسلی روزہ رکھ لو. اور ساتھ اس کی بیوی بیٹھی تھی، کہتی یا رسول اللہ ایک کا تو اس پر صبر ہوا نہیں، 2 مہینے کہاں سے رکھے گا؟ He's quite weak. He is unable to observe fast continuously for 2 months. یہ اس قابل نہیں ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھ سکے. آپ خاموش ہو گئے. فرمایا فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مسکینا، تھرڈ آپشن ہے. فرمایا کیا ممکن ہے کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا دو؟ لا. فَمَكَثَ النَّبِيُّ علیہ السلام، رسالت آپ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. فرمایا تھوڑی دیر بعد، عصر کے بعد جو ہے وہ بعد کا وقت تھا، اور ایک کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا. فرمایا أَيْنَ السَّائِلُ، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ آپ نے امام بخاری کے الفاظ غور نہیں کیے؟ آپ نے غور نہیں کیے الفاظ؟ أَيْنَ السَّائِلُ، ایک بندہ جرم کر کے آ رہا ہے، مجرم ہے، گناہ کر کے آ رہا ہے، تو سائل ہے؟ سائل تو نہیں ہے. پھر یہ نہیں فرمایا گناہ گار اور مجرم کدھر ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا أَيْنَ السَّائِلُ، کوئی سوال کرنے آئے تو وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پیغام یہ ہے کہ کسی سے غلطی کمٹ ہو بھی جائے اس کو مجرم نہ کہو، آرام سے بات کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. فرمایا أَيْنَ السَّائِلُ، سائل کہاں ہے؟ اور آپ نے فرمایا لے جاؤ اور اس کو فقراء میں صدقہ کر دو. کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. فقال، کہتے ہیں اَأَلَا أَفْقَرَ مِنِّي، کیا اس آپ کے مدینہ کے اندر کوئی مجھ سے زیادہ بھی غریب ہے، تو مجھ سے زیادہ بھی فقیر ہے؟ یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین، یا رسول اللہ آپ کی اس مدینہ کے ان 2 پہاڑوں کو جن کو آپ نے حرم قرار دیا، میں قسم کھاتا خدا کہ ان 2 پہاڑوں کے مابین مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں. اور آپ نے دیکھا، فرمایا، اور کہتے ہیں اہل بیتی افقر من اہل بیتی، اور میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی مسکین بھی نہیں ہے. رسالت امام علیہ السلام مسکرا پڑے، آپ مسکرائے. فتح کر نبی علیہ السلام، فرمایا اطعمہ اہلک، اچھا فرمایا تو ایسا کر تو خود بھی کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھلا لے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تیرا کفارہ. Now you have to decide. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. قرآن نے 3 آپشن دیے، یہ اس بدو نے کس آپشن پر عمل کیا؟ ہر آپشن کو اس نے مسترد کیا ہے. یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں نے نہیں ماننی بات. امام بخاری کی دی میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا فرمایا آپ نے؟ یہ نہیں فرمایا تیرا کفارہ ادا نہیں ہوا، فرمایا جاؤ کھا لو، خود بھی کھا لو. یہ اختیار کس کو ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اختیار تھا. کوئی ایک آدھ حدیث اور لے لیں جی. رسالت امام علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا. ٹھیک ہے جی. اخذ، ابو داؤد کی حدیث، اخذ حریرن فجعلہ فی یمینہ، ریشم کو آپ نے دائیں ہاتھ میں پکڑا، وذهبا فجعلہ فی شمالی، بائیں ہاتھ میں آپ نے سونا پکڑا. فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، ان دونوں کو میں اپنی امت کے مردوں پر حرام کرتا ہوں، ریشم کو بھی سونے کو بھی. یہ جو بچے کنوارے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ساس صاحب آ کے سونے کی انگوٹھی پہنائے تو کیا کریں گے؟ میرے سامنے پہناتے ہیں، انگوٹھی لے آتے ہیں تو کہتے ہیں ویڈیو بناؤ، ویڈیو بنا دیتے ہیں. تو ساس آتی ہے، رنگ ڈالتی سونے کی، تو میں پہلو میں بیٹھا ہوں، میں کہتے بیٹا اتار دو، یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، اس کو اتار دو. صرف اجازت اس مرد کو سونا پہننے کی ہے جو ٹریڈر ہو اینڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار ٹریڈنگ، جو اپنی تجارت کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہو، اس کو الاؤ ہے کہ وہ سونا جو ہے لے جا سکتا ہے ان اینی فارم، چاہے وہ آرنامنٹ کی صورت میں ہو یا چاہے ویسے ہو، تجارت کی غرض سے. میں اتروا دیتا ہوں جی. اور وہ آپ کو یاد ہے رسالت امام علیہ السلام نے جب پیچھا کیا تھا سراقہ بن مالک نے غزوہ آپ ہجرت کے دوران، تو جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں میرا پیچھا کرتے، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت غریب ہوں اور بہت بڑی اونٹوں کی مقدار جو ہے، تعداد جو ہے وہ مجھے، آپ کو 100 اونٹ مجھے ملیں گے ایران. آپ نے فرمایا اچھا میری بات سن، تجھے 100 اونٹوں سے بہتر پیشکش نہ کر دوں؟ فرمایا دیکھ میری بات سن، ایران فتح ہوگا، اور ایران جب فتح ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا وہاں شہنشاہ ایران کے
کسرا کے سونے کے کنگن اور کمر بند آئے گا. یہ بات کب آپ نے کی پتہ ہے؟ ہجرت فرما رہے تھے آپ، فرمایا ایران فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتح کے اندر جو مال غنیمت آئے گا اس میں کسرا کے سونے کے کنگن اور کمر بند ہوگا، تجھے وہ دیا جائے گا، تجھے وہ پہنایا جائے گا. کہتا ٹھیک ہے، واپس لوٹ گیا. اور پھر آپ کو پتہ ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پورے مدینہ میں گھوم رہے تھے کہ کہاں ہے سراقہ بن مالک. ایسے پورے مال غنیمت کو الٹ رہے تھے زور زور سے مسجد میں. تو صحابہ نے کہا کیا ہوا آپ کو امیر المومنین؟ صبر سے فرمایا نہیں، مجھے کسی چیز کی تلاش ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایران فتح ہوگا، اس میں کسرا کے سونے کے کنگن ہوں گے، کمر بند ہوگا، مجھے اس کی تلاش ہے، مجھے اس کی تلاش ہے. اور پھر عمر فاروق نے، خلیفہ دوم نے، اسی مال غنیمت سے کسرا کے سونے کے کنگن بھی نکالے، کمر بند بھی نکالا، اور نکالنے کے بعد وہ جو کچھ بھی تھا فقال انظر الی ذراعیہ، سراقہ کو پکڑ کے لائے، مسجد میں بٹھایا، فرمایا سراقہ اپنی کلائیاں آگے کرو، سراقہ اپنی کلائیاں آگے کرو. اور فرمایا کأنی بک قد لبست سواری کسرا، وہ جو میرے نبی نے اس وقت تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تھے، عمر آج اس کی تعمیل کر رہا ہے. تو کمر بند بھی پہنایا اور سونے کے کنگن بھی پہنائے. اب یہاں استاد ہونے کے ناطے ایک بات اور بھی کہتا، حدیث یہیں ختم ہو جاتی ہے. رسالت امام علیہ السلام کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور سراقہ بن مالک نے وہ سونے کے کنگن اور وہ کمر بند اتار کے واپس مال غنیمت میں دے دیا، اور فرمایا کہ میرے نبی نے حرام کر رکھا ہے سونا. میرے نبی کا معجزہ پورا ہو گیا، اعجاز پورا ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. سراقہ نے پہن لیے، کمر بند بھی باندھ لیا. اور اب میں اس کو واپس کرتا ہوں جی. اب آگے تو باتیں بہت لمبی ہیں، ایک آخری بات کر لیتے ہیں آپ سے، میں دیکھتا ہوں جی کیا بات کرنی ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن کریم کے اندر، اچھا مرد کا کتنے حصے ہیں جی؟ مرد کے میراث میں، وراثت میں، آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جو سوئی بھی برآمد گھر میں جو ان کا اثاثہ اور مال ہے اصغر بھٹی صاحب کا، آپ وہ سارا کا سارا ترکے میں آئے گا، اور وہ والدہ بہنیں بھائی سارے برابر تقسیم کریں گے. اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مجھے سوال آ جائے گا کسی بھی مرحلے پر کہ علامہ صاحب یہ چیز ترکے میں شامل ہے یا نہیں، اور اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو میں اس پر راضی رہوں گا. مظلوم فلسطینوں کی آواز کے لیے 19 نومبر بروز اتوار غزہ مارچ کیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس کی دعوت دیں جی. 19 نومبر سنڈے کو کہاں؟ ایٹ واٹ؟ کیمپس پول پر، دن 12 بجے. ضرور شریک ہوئیے گا جی اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دے رکھا ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو بیٹا جو ہے وہ دوہرا حصہ لے گا، بیٹی گہرا حصہ لے گی ایک، اور بیٹے کا 2، بیٹی کا 1 ہو جائے گا. آپ بتائیے جو جائیداد سے آپ آگ کر دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جائیداد سے آگ نہیں کر دیتے ناراض ہو کے اولاد کو؟ تو یہ آگ کا تصور ہے اسلام میں؟ ہے کوئی تصور ایسا؟ نہیں، اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بیٹا نافرمان ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، ساری زندگی ماں باپ کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، ماں باپ کی خدمت بھی نہ کی ہو، اس کو بھی میراث میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. ابو داؤد شریف کی حدیث، حدیث کا نمبر 4564. قال النبی علیہ السلام لا یرث القاتل شیئا، فرمایا باپ کا قاتل میں اللہ کا رسول اس کو وراثت سے محروم کرتا ہوں. میں اللہ کا رسول باپ کے قاتل کو وراثت سے محروم کرتا ہوں. اور آپ نے فرما دیا اس نے ظلم کیا. لقاتل لا یرث القاتل لیس لقاتل میراث، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں، قاتل کے لیے کوئی میراث نہیں ہے. آپ نے اس کی میراث کو روک دیا اور منع فرما دیا. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم دے دیا کہ بیٹا نافرمان ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، جیسا بھی ہو، اس کو آپ محروم نہیں کر سکتے وراثت سے، تو کس نے محروم کیا؟ میرے نبی نے محروم کیا. کوئی بات تو ختم ہو گئی ہے. کوئی اللہ والا اٹھ کے مجھے بتا دے کہ پوری میری 50 منٹ کی گفتگو میں 55 منٹ میں آپ نے کیا کرکس نکالا، کیا اس کا کنکلوژن ڈرا کیا؟
ہاں ہاں، کوئی نہیں کہہ رہے کہ میں نے بھی نہیں کرنا، میں نے بھی عہد کر رکھا ہے، آپ نہیں بولتے تو میں کیوں بولوں؟ پورا گھنٹہ سن کے بھی اگر آپ نے کرس نہیں نکالنا. یوں کہہ لیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا. یوں فرما دیجئے کہ دین جو ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. دین جو ہے وہ زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. میں نے بہت سی احادیث اور آیات پڑھی جن کے اندر رسالت امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، لوگوں کو ریلیکسیشن دی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قائم کردہ قوانین کے اندر، نافذ کردہ قوانین کے اندر، اگر کسی کو رد و بدل کا، کمی بیشی کا اختیار تھا تو وہ کس کو تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا. اللہ تبارک و تعالی میری اس گفتگو کو قبول فرمائے. جو مجھے حکم دیا گیا میں نے پورا کیا. کما حقہ، سنتے